ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی. یہ جرت دیکھتے ہم، یہی تو صحابہ کی تعلیمات ہیں نا، یہی تو صحابہ کی تعلیمات ہیں. یہی محدث کا حقیقی کردار ہوتا ہے جو صحابہ کی تعلیمات پڑھتا ہے، حضور کی حدیثیں پڑھتا ہے، پھر ان پر عمل بھی کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے خلاف ایک لشکر بھیجتے ہیں، ایک دستہ بھیجتے ہیں. کیسر روم مسلمانوں کی دلیری اور بہادری کو دیکھنا چاہتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسر روم کو خط لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو آزاد کیا جائے. اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اتنے دلیر کیسے ہوتے ہیں، اتنے بہادر کیسے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا جاتا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کیسے روم کے سامنے آتے ہیں، سوالات کرتا ہے. ایسا مکالمہ ہوتا ہے کہ ان کی علم اور حکمت اور فراست سے بہت متاثر ہوتا ہے. ایک آفر دیتا ہے، ایک پیشکش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نصرانیت قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. عیسائیت قبول کر لو. اب دیکھو مسلم کی جرت کیا ہے، ذرا چشم تصور سے تخیل باندھو. میں نے تو نہیں دیکھا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کہیں ہے چوک علامہ اقبال جہاں پر وہ مرد کلندر محدث سیالکوٹی ڈٹ کے کھڑا تھا. آپ میں لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا. لیکن آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کی روشنی میں اس مرد کلندر نے ان کی تعلیمات پہ کیسا عمل کیا، کیسی روایات انہوں نے پڑھی ہوں گی. عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسر روم کہتا ہے یہ میری آفر ہے، یہ میری پیشکش ہے، اسے قبول کر لے، میں تجھے رہا کر دوں گا. ساری زندگی قید و بند کی صحبتیں جھیلتا رہے گا، ان پریزنز میں رہے گا. تو نصرانیت قبول کر لے، عیسائیت قبول کر لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا، میں اپنے الفاظ میں مفہوماً پیش کرتا ہوں. ان کا جواب یہی تھا کہ ہم تو قیدی ہیں حضور کی زلفوں کے، ہم تو اسیر ہیں حضور کی زلفوں کے، ہم تو اسی قید میں مست ہیں. اس دنیا کی قید ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم جہاں بھی ہوں، ہم حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کی یاد میں، حضور کے حسین چہرے کے جلووں میں محو رہتے ہیں. قید میں رہیں یا آزاد ہوں، ہمیں کیا اس بات کی پرواہ. لیکن ایک لمحے کے برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی میں دین اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. وہ رہائی نہیں چاہتے، وہ تمہاری زلفوں کے قیدی ہیں. اس نے کہا اچھا اگر قبول نہیں کرتے تو ایک اور آفر ہے، ایک اور پیشکش ہے. اب آفر کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا. عیسائیت قبول کر لو، کرسچینٹی قبول کر لو. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی قادیانی کہہ کر جرمنی چلے جاتے ہو، کبھی اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے، غیر مسلم کہہ کے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہو، کبھی کسی بڑے ٹی وی چینلز پر آنے کے لیے مسلمانوں کی صف کو چھوڑ کے کافروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کا سودا کرنے والے سنیں اس بارگاہ سے کن اسلاف کی تعلیمات کا پرچار ہوا. ہمارے اسلاف کا اعتقاد کیا تھا، ان کا اصول کیا تھا، ان کی پختگی کیا تھی، ان کے نظریات میں تسلط کس قدر تھا. عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کیسر روم نے کہا، جب رومن ایمپائر کے سیزر نے کہا، اس نے کہا کہ آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، انہوں نے فرمایا اپنی سلطنت اپنے پاس رکھ. تجھے پتا نہیں میں کس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں کس سلطنت کا بادشاہ ہوں. گویا کہ کہہ رہے تھے نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. میرے پاس ساغر و جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو نہ کھچ سکی وہ کمان ہوں، جو نہ چل سکا وہ میں تیر ہوں. عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسر روم کہتا ہے یہ تو کوئی بات مانتا ہی نہیں. کہا اچھا ایسا کرو کہ میں تجھے حکمرانی میں شریک بنا دوں گا. آپ نے فرمایا تو اپنی حکمرانی اپنے پاس رکھ. فرمایا عرب و عجم کی جتنی سلطنتیں تیرے تحت ہیں تمام کا حاکم بنا دے. وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں، بستر لگا ہو جن کا.
حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے. اب دیکھیں عالم کفر ہمیشہ اس قسم کی آفرز کرتا رہتا ہے. ہمیشہ پہلے وہ پیسے کے آفر کریں گے، پھر ڈرائیں گے، پھر وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. گویا کہ آپ نے فرمایا ہوگا نا، ہاں، نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے، نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے، وہ مرنے کی نشانی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اسی وزن پہ کہا نصیب دوستاں گر ان کی راہ میں موت آنی ہے، نصیب دوستاں گر ان کی راہ میں موت آنی ہے. خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. آپ نے فرمایا اگر موت کی تھریٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے قتل کر. کیسر روم نے اپنے کارندوں کو بلایا، کہا فلاں ستون پر اسے لٹکاؤ، لٹکاؤ اور تیروں کی برسات کرو، تیر برساؤ، ہاں تیر برساؤ. کیوں؟ کہا کہ تیر لگنے نہ پائیں. میں محمد عربی کے غلام کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے جب تیر اس کی طرف آ رہے ہوں گے نا تو تیروں کو دیکھ کر ڈرے گا. میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں، ڈر دیکھنا چاہتا ہوں. پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا. تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مجاہد محدث سیالکوٹی جب گولی کھاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہٹو. کہا نہیں نہیں میں یہاں کھڑا ہوں، گولیاں لگتی ہیں تو لگے، کیونکہ میں عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی کا ماننے والا ہوں. تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عاشق مصطفیٰ کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے. گویا کہ وہ کہہ رہا ہے نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے، نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے. وہ جب آزمائیں جدھر آزمائیں نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے. وہ جب آزمائیں جدھر آزمائیں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا عاشق ہے. حضور سے محبت کرنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے پیار کرتا ہے، وہ موت کو سینے سے لگاتا ہے. ان کی اداؤں کا اسیر جو ان کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو اسے قید کر دو اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو. ایک وقت گزر جاتا ہے، کچھ نہیں دیا جاتا. بھوکے پیاسے اس قدر نحیف، اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید موت کے قریب آ گئے ہیں. پھر خنزیر کا گوشت دیا جاتا ہے، شراب دی جاتی ہے. آپ شراب نہیں پیتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. کارندوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا. بادشاہ نے جواب دیا. بادشاہ نے کہا پیغام دو کہ حالت اضطرار میں شراب پینا اسلام میں جائز ہے. اپنے آپ کو حضرت مسکرا رہے ہیں. ہاں خورشید صاحب خورشید ملت جانتے ہیں آفرز آتی ہیں نا ان میں بھی پھر محققین پیدا ہو جاتے ہیں. وہ پھر مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے مقاصد الشریعہ کے تحت فلاں اصول کے تحت یہ کرنا جائز ہے تمہارے لیے. پھر وہ مسائل سکھاتے ہیں، پھر علماء تیار کر لیتے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مسائل سکھا رہا ہے، یہاں کون مسائل بتا رہا ہے؟ کیسر روم مسائل بتا رہا ہے. ہاں کہہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے، کہہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے. خیر تو ہے حضرت ناصر، اب آپ ہمیں سمجھائیں گے، تو ہمیں سمجھائے گا. حضرت ناصر خیر تو ہے، اب آپ ہمیں سمجھائیں گے. کبھی ازہر سے فتویٰ آ رہا ہے، کبھی ملک شام سے فتویٰ آ رہا ہے، کبھی سعودیہ سے فتویٰ آ رہا ہے. فلاں حرام کام جائز ہے، تو سمجھائے گا. عاشق مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، جو جان دے کر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. ہم تو عشق مصطفیٰ کی شراب پیتے ہیں، تو اپنی شراب اپنے پاس رکھ. ساقیے کوثر میرا جو میرے میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا. اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. یہ دل بڑا ہوشیار تھا.
اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ٹھاک حلال کھانا کھلاؤ۔ یہ تو ہر حربہ ہم نے آزما لیا، ہر کوشش ہم نے کر لی، لیکن یہ تیار ہی نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا کھانا کھلایا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اب ایک اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہ کیا پلاننگ ہے؟ کہا اپنے وزیروں سے تمہاری بیٹیوں میں سے جو سب سے خوبصورت بیٹی ہے نا، اسے قید میں اس کے ساتھ بند کر دو تاکہ وہ سیڈیوس کرے، جنسی طور پر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ خوبصورت کیسر روم کے کسی وزیر کی بیٹی وہاں جاتی ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ اپنی نظریں بھی نہیں اٹھاتا، ہاں نظریں بھی نہیں اٹھاتا۔ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ اس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے پھر ان حسیناؤں کے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ وہ رات کی وہ اس محفل میں آیا ہے، محدث سیالکوٹی کی محفل میں، لیکن جب اٹھ کے جائے گا تو یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ اگر اس کے موبائل فون میں کوئی مووی تیار تھی کہ آج رات کو دیکھے گا، یا کچھ پلاننگ تھی کہ فلاں لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر میرے فون میں ہے، ان سے بات کروں گا، تو آج عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی کے اس عمل سے وہ یہ سبق حاصل کرے گا کہ محدث سیالکوٹی کی بارگاہ سے ہمیں ایمان کا وہ جذبہ ملا، وہ قوت ایمانی ملی، وہ جوش ایمانی ملا کہ اب ہماری آنکھیں دیکھیں گی تو حسن مصطفیٰ کو دیکھیں گی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جو انہیں دیکھ لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں۔ وہ باہر آتی ہے، وہ کہتی ہے یہ انسان ہے یا پتھر ہے، یہ انسان ہے یا پتھر ہے، یہ تو میری طرف نظریں بھی نہیں اٹھاتا۔ اب وہ کیسے روم جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ایک پیتل کی دیگ لاؤ اور اس میں تیل ڈالو۔ تیل گرم کیا گیا اور کہا ایک اور مسلمان مجاہد کو لاؤ، ایک اور مسلمان قیدی کو لاؤ۔ مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تو عیسائیت قبول کر۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب مسلمان کو پختہ پاتے ہیں کہ اپنے نظریات میں پختہ ہے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے، کسی اور مسلمان کو لایا جاتا ہے، پھر اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جو سزا اس کو دی گئی تجھے بھی وہ دی جائے گی، لیکن اگر آپ پختہ رہیں یہ آپ کے قدموں میں آ گریں گے، عالم کفر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اور مسلمان کو لایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تو عیسائیت قبول کرتا ہے؟ وہ مرد مجاہد کہتا ہے میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں قبول نہیں کرتا۔ اسے اٹھا کے دیگ میں پھینک دیا جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے، ہڈیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کیسر روم کہتا ہے کیا تو عیسائیت قبول کرے گا؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ کہا اس دیگ کو اس کے قریب لاؤ اور اس پر سارا تیل پھینک دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو۔ جب دیگ کو قریب لا رہے ہیں تو دیکھا حضور کا عاشق رو رہا ہے، حضور کا غلام رو رہا ہے۔ کرندے، وزیر، سارے بادشاہ سلامت، دیکھو دیکھو ڈر گیا ہے محمد عربی کا غلام، موت سے ڈر گیا ہے محمد عربی کا غلام۔ مفہوماً پیش کر رہا ہوں یہ روایت اور مختلف روایات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ کہا دیکھو ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے اس کو آفر دی تھی، پیشکش کی تھی، میں نے اس کو کہا تھا کہ نصرانیت قبول کر لے، سب کچھ تیرا ہے، پہلے مان لیتا۔ اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں موت کے خوف سے ڈر رہا ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ تو مرحلے بار بار ہماری زندگی میں آئے، ہزار دشت پڑے، لاکھ آفتاب ابھرے، جبین پہ گرد، پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ ہم فقیروں کا متاع درد میں، لیکن کمی نہیں آئی۔ تو سمجھتا ہے کہ میں ڈر چکا ہوں؟ میں ڈر نہیں رہا۔ کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے ابھی اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کاش مجھے بھی یہ کیفیت ملتی، شہادت کا یہ لطف میں بھی اٹھاتا، میں بھی وجد میں آ جاتا، لیکن یہ کیفیت ایک مرتبہ ملے گی کیونکہ جان تو میری ایک ہے نا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرے سر کے بالوں برابر میری جانیں ہوتی، سر کے ایک ایک بال کے برابر ایک ایک جان ہوتی، میری لاکھ جان ہوتی، ہر جان ناموس مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیتا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اس
لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش لاکھوں جانیں ہوتی، ہر بار شہادت سے لطف اٹھاتا، یک جان چکند ز سادیے مسکین کے دو صد جان، یک جان چکند ز سادیے مسکین کے دو صد جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد، ارشست کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ نہیں سمجھے آپ، شاید اردو بھی نہیں سمجھتے، شاید پنجابی بھی نہیں سمجھتے، تو فارسی کہاں سمجھیں گے؟ تو آؤ بریلی کے کلندر کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، گویا کہ کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر کوشش کر لی، ہر حربہ آزما لیا، یہ تو مانتا ہی نہیں، اب اس نے آفر کی، اس نے کہا اچھا ایک کام کر لو، میں تجھے رہا کر دوں گا، ایک کام کرو، میرا ماتھا چومو، میرا ماتھا چومو۔ اب اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد عربی کا غلام کمزور پڑ گیا ہے، تو اب وہ مانتا نہیں ہے، تو کم از کم ایک کام تو کر لینا، میرا ماتھا چومو، kiss my forehead, just kiss it once and I'll let you go, I'll let you free, just once، ایک مرتبہ میرا ماتھا چومو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، میں تجھے اپنا ماتھا نہیں چومنے دوں گا، تیرا ماتھا کہاں چوموں گا، میں تیرا ماتھا کیوں چوموں گا؟ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرا ماتھا چوم، میں 30 مسلمانوں کو تیرے ساتھ رہا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، کہا 100 مسلمانوں کو تیرے ساتھ رہا کروں گا، بس ایک مرتبہ۔ دیکھو منتیں کیسے کر رہا ہے، عالم کفر کیسے ایک پختہ مسلمان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان پھر پاکستان میں ہو، وہ کہیں ہو، وہ تکڑا ہو، وہ تندرست ہو، یا ریڑھی پہ بیٹھا ہو، وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو، پوری دنیا پھر اس سے ڈرتی ہے، دنیا کی ٹانگوں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ یہ کون کلندر ہے، یہ کون مجاہد ہے؟ اس مرد مجاہد کو ہم نے دیکھا، اور جس مرد مجاہد کا رول ماڈل محدث سے الکوٹی ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو پھر عالم کفر تمہارے قدموں میں کیسے تمہارے آگے منتیں کرتا ہے۔ قیصر روم ہے، رومن ایمپائر کا سیزر ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ماتھا چوم، میں 300 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اچھا یہ بات ہے، اگر تو 300 مسلمانوں کو آزاد کر دے گا تو تیری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اس کا ماتھا چوما، اس نے تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ نرالی وضع ہے ان کی، زمانے میں نرالے ہیں یہ عاشق، کون سی بستی کے یارب رہنے والے، کیا انداز ہے ان کا۔ اور پھر سارے مسلمانوں کے ساتھ اتنے مسلمانوں کو آزاد کر کے اب وہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وہ عاشق مصطفیٰ مدینہ منورہ جا رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کیوں ماتھا چوما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لاتے ہیں۔ اس نے کافر کا ماتھا اپنی ذات کے لیے، اپنی رہائی کے لیے نہیں چوما، اس نے تمہاری آزادی کے لیے چوما ہے۔ اب فاروق اعظم، عمر فاروق، امیر المؤمنین، حضور کا خلیفہ، اب اس عاشق مصطفیٰ کا ماتھا چومے گا، میں بھی چوموں گا، تمام مسلمان اس کا ماتھا میں۔ میرے دوستو، یہ ہے مقام ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ آج ہم ارادہ کریں کہ آج کی اس محفل میں جو پیغام ہمیں ملا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، حضور کا دیدار کریں گے۔ اور یاد رکھیں جب آپ میں پختگی ہوگی، جب آپ کبھی عالم کفر کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے، اور یہ وہ بندے دعویٰ نہیں کر سکتے، یہاں پر فقط کھڑے ہو کے نعرے لگانے کافی نہیں ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں، کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ۔ جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھ رہا ہو، کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ۔ وہ کہے کہ میں حضور کے نام پر گردن کٹواؤں گا، یہ فقط دعوے ہیں۔